السلام علیکم۔ محکمہ تعلیم پنجاب میں ایک نئی چیز تو نہیں ہے، تھوڑی سی پرانی بھی ہو گئی ہے، لیکن یہ کیا گیا کہ پچھلے سالوں میں 4000 سکول جو ہیں وہ پرائیویٹ ایسوسیشنوں کو، انجمنوں کو اور پرائیویٹ افراد کے حوالے کر دیے گئے گورنمنٹ کے سکول، وہ بلڈنگ سمیت، بلڈنگ بھی ان کے پاس ہے، باقی وہ اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ 600-700 پر اسٹوڈنٹ ان کو پیسے مہینے کے حساب سے دے رہی تھی تاکہ وہ چلتے جائیں۔ تو وہ کوئی اتنی اچھی کارکردگی انہوں نے نہیں دکھائی، چند ایک سکول اچھے چلے ہیں لیکن چند ایسے بھی ہیں جنہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو اس کی کوئی کارکردگی رپورٹ اتنی اچھی قابل ذکر نہیں تھی کہ جس کو دیکھتے ہوئے حکومت نے اگلا سٹیپ بھی لے لیا، اور اگلا سٹیپ یہ لیا ہے کہ اب پھر کوئی 13,000 سکول جو ہیں وہ پرائیویٹ اسی طرح دے رہے ہیں، اور اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نام دیا گیا ہے۔ اس نام سے اچھے نام لوگ رکھ لیتے ہیں، تو اس نام کا مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹ اور لوگ اور گورنمنٹ مل کے چلائیں گے۔ اب اس کا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسی طرح بلڈنگ ان کو دے دی، سب بنی بنائی، سارا احاطہ، سارا کچھ جو بھی اس میں جگہ تھی، پلے گراؤنڈ، سب کچھ وہ ان لوگوں کو دے دیا گیا ہے، ان کے ہینڈ اوور کر دیا گیا۔ کچھ 5800 جو ہیں وہ ہو چکے، باقی بھی جلدی کرنے والی ہے حکومت۔ تو اس کے ساتھ یہ کیا ہے کہ جو پہلے 600-700 پر اسٹوڈنٹ گورنمنٹ پیسے دیا کرتی تھی، بچوں سے پیسے فیس نہیں لیتے، تو وہ اب اس کو تقریباً ڈبل کر دیا ہے۔ اب میں نے ریسنٹلی جو اخباروں میں دیکھا ہے، ابھی نوٹیفیکیشن نظر نہیں آیا، تو 1200-1300 تک پر اسٹوڈنٹ چلی گئی ہے وہ بات، 900 سے شروع ہو کر 1200-1300 1400 تک چلی گئی ہے۔ تو یہ تقریباً ڈبل کے قریب ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، یہ کس لیے کیا گیا ہے، زیادہ پیسے کس لیے؟ اگر گورنمنٹ نے پیسے ہی بچانے تھے، پیسے خرچ ہی کرنے تھے، تو اسی پہ کرتے جاتے جو پہلے ہو رہے تھے۔ جو گورنمنٹ کے ٹیچر دو ایک پرائمری سکول میں، چلو کم از کم 2 تھے، 2 کی تنخواہیں تو آسانی سے تھی، اب بھی اتنے ہی بن جائیں گے۔ اگر ایک پرائمری سکول میں اب سمجھتے ہیں کہ 50 بچے ہیں، یہ چھوٹے سے چھوٹا یونٹ ہی کہہ لیں نا، 50 بچوں والا، اور اس میں 2 ٹیچر ہیں گورنمنٹ کے، تو 50 بچوں کے اس حساب سے، نئے حساب سے آپ ان کو 50,000 تو دیں گے، تو باقی کتنی بچت ہوئی پھر دیکھیں۔ دوسری طرف آئیں کہ اب یہ لوگ جن کو دیے گئے ہیں، یہ جن کو یہ NGOs ہیں یا پرائیویٹ لوگ ہیں جن کو دیے گئے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ یہ ٹھیک، انہوں نے اپنے ٹیچر بھرتی کرنے ہیں، تو جو شروع میں اشتہارات وغیرہ انہوں نے کچھ نکالے ہیں، کچھ نے اس سے پتہ چل گیا ہے کہ یہ میٹرک اور FA بھی ٹیچر بھرتی کر لیں گے، جبکہ ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں بی ایس اور BSc BA کے بغیر کوئی ٹیچر بھرتی نہیں ہو سکتا۔ تو ادھر یہ بھرتی کریں گے، اور پھر خاص اصل چیز جو ہے جس پہ آج بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تنخواہیں بہت کم دینی ہیں۔ اگر پچھلے سروے کر لیا جائے کہ جتنے پچھلے سکول دیے گئے ہیں ان کی ٹیچر کی تنخواہیں، تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا، حکومت کو بآسانی پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنی، کہ ان ٹیچر سے علیحدگی میں پوچھا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ جا کے رجسٹر چیک کریں۔ رجسٹر جو چیک کریں گے اس میں تو بہت کچھ لکھا ہوگا، وہ تو پورا کر دیں گے، بلکہ گھاٹا شو کریں گے، لیکن چھوڑیں گے نہیں وہ سکول۔ شو ویسے گھاٹا کریں گے مالکان کہ ہمیں نقصان پڑ رہا ہے، خسارہ جا رہا ہے، لیکن وہ چھوڑیں گے نہیں، اور وہاں کچھ تنخواہ اور لکھی ہوگی، اور وہ ٹیچر رو رہے ہیں سارے، وہ ٹیچر بھی رو رہے ہیں، اور PEF والے ٹیچر بھی رو رہے ہیں، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے سکول جو پیور پرائیویٹ تھے، اور ان کو گورنمنٹ نے اپنے سرپرستی میں لے لیا۔ اس کے لیے ایک الگ سے محکمہ بنایا ہوا ہے ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا، وہ بھی اسی ریٹ سے پیسے دیتے ہیں، وہ بھی یہی ریٹ اب ہو گیا ہے جو اب میں نے بتایا ہے۔ تو وہ پہلے تو وہ سکول بڑی غلط جگہ پہ، بہت سارے جو ہیں غلط جگہ پہ ہیں، اس کے لیے جو شرط تھی 1 کلومیٹر گورنمنٹ سکول سے دور ہونا چاہیے۔ تو میں نے خود دیکھا ہے کئی دیہاتوں میں، کئی شہروں میں، کہ ایک گلی میں گورنمنٹ کا سکول ہے اور دوسری میں PEF کا سکول ہے جو پرائیویٹ ہے، تو اب فیس ادھر بھی کوئی نہیں ہے، ادھر بھی کوئی نہیں ہے۔ اور ادھر کیا ہے چکر ہے، گورنمنٹ سکول میں بچے اس سے ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ ادھر 1-2 انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، کچھ اٹریکشنز رکھی ہوئی ہیں۔ ایک تو کو ایجوکیشن کی اٹریکشن رکھی ہوتی ہے، کو ایجوکیشن کو وہ مکمل طور پہ کر تو نہیں سکتے سرکاری طور پہ، لیکن انہوں نے ساتھ ہی میل کے ساتھ فیمیل کا سکول ساتھ ہی بنایا ہوتا ہے، جو ملا جلا ہی ہوتا ہے، ان میں سے ایک PEF کے انڈر آ جائے یا دونوں آ جائیں، بس جیسے بھی ہے وہ کام چل رہا ہے ان کا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہاں
آئے دن کوئی نہ کوئی فنکشن وہ کرتے رہتے ہیں جو آج کے دور میں یہ نوجوانوں کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو وہ فنکشن جو کبھی وہ سیر کر رہے ہیں، کہیں کی ٹور ہو رہے ہیں، کبھی وہ کوئی میلہ ٹھیلا اس طرح کے، کوئی مینا بازار، دوسرے تیسرے اس طرح کے جو کام کر رہے ہیں، اس میں بڑی اٹریکشن پائی جاتی ہے۔ بچوں نے فیس تو ادھر بھی نہیں دینی، ادھر بھی نہیں دینی، اور پڑھائی کا بھی بچوں کو اتنا کنسیپٹ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ خیال کریں کہ کہاں پڑھائی زیادہ ہے، اچھی ہے، معیار کہاں نہیں ہے۔ اب تو گورنمنٹ اسکولوں کا معیار بہت اعلیٰ ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر نگرانی بھی سخت ہے۔ اس کے باوجود لوگ بچے جہاں ساتھ ساتھ رکھ دو گے اسکول، وہاں وہ پرائیویٹ کی طرف بچے زیادہ جاتے ہیں۔ اب ایک تو یہ ہو گیا، چلے یہ بھی مان لی گا بات، جیسے بھی ہوگی، غلط ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، چل رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، لیکن ان اسکولوں کے بھی جو ٹیچر ہیں ان کی بھی تنخواہوں کا کبھی جائزہ لیا جائے۔ اور یہ خفیہ، ہمارے پاس بڑی ایجنسیاں ہیں، ایک ایک بندے کی چیز وہ ڈھونڈ لیتے ہیں، تو یہ ایجنسیوں کے ذریعے سے ان کی تنخواہ کا جائزہ لیا جائے کہ ان کو یہ تنخواہ کتنی دیتے ہیں۔ اگر تو دیکھیں گورنمنٹ نے کم از کم 37,000 جو ہے 37,500 تنخواہ مقرر کی ہے مزدور کی، تو مزدور کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، ٹیچر کی 7 گھنٹے ڈیوٹی ہے، چلے اس کو 7 کو چھوڑیں، 30,000 تو دیں نا، کم از کم 30۔ اگر دوسری طرف آئیں کہ کم از کم ہمارا ٹیچر کا جو سکیل ہے وہ سکیل نمبر 14 ہے، اور اس کا 22,500 جو ہے بیسک پے ہے، اور الاؤنس وغیرہ ڈال کے وہ تقریباً 35، 36، 40,000 پہ چلی جاتی ہے، چلیں اس کو بھی آپ تھوڑی کر لیں، 30,000 تو دیں نا، 30,000 تو ٹیچر کو دیں کم از کم تنخواہ۔ تو یہ چیک کر لیں جو 30,000 نہیں دے رہے ان سکولوں کو سختی کریں، ان کو منوائیں ان سے، وہ گورنمنٹ سے پیسے لے رہے ہیں اور کھائی جا رہے ہیں، اور آگے وہ دے ہی نہیں رہے اساتذہ کو۔ اساتذہ کی زندگی جو ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ وہاں بھی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ ہیں، وہ بر وقت گورنمنٹ سروس میں نہیں آ سکے۔ گورنمنٹ نوکریاں تو دیتی نہیں، اس لیے وہ سب لوگوں نے تو آنا نہیں تھا، جو چند ایک آ گئے، کوئی 10% ادھر آ گئے، تو باقی جو 90% لوگ ہیں انہوں نے دوسرے کام ہی کرنے تھے۔ ان میں سے کوئی جو سوبر ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، زیادہ اس طرح کا کام محنت والا نہیں کر پاتے، تو وہ پرائیویٹ سکول میں ٹیچنگ کرتے ہیں، لیکن ان کا جو برا حال ہو رہا ہے وہاں وہ ناقابل بیان ہے۔ اور اسی طرح یہ اگلا جو میری گزارش یہ ہے کہ اب یہ گورنمنٹ جو ہے اگر یہ 13,000 سکول کر ہی رہی ہے اور اس نے رکنا نہیں ہے، جب تک کہ یہ اس کا رزلٹ کو 2 سال کے بعد نہ انہیں پتہ چلے، پھر شاید انہیں کوئی سمجھ آ جائے گی۔ چلے جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ کرے کامیاب ہو جائے، اور اگر کامیاب نہیں ہوتا تو کم از کم ان کو عقل آ جائے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں جو یہ پالیسیاں بنا رہے ہیں۔ تو یہ جو ابھی جن کو دے رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، ان پہ تو کوئی شرط رکھیں کہ گورنمنٹ کا اسکیل 14 نمبر ہے، 15 نمبر ہے، 16 نمبر ہے، اس کے مطابق تو دیں یہ بھی تنخواہیں ان کو۔ ان پہ ابھی سے شرطیں لاگو کر دینی چاہیے تاکہ یہ ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں آپ لگا دیں کہ گورنمنٹ کے اسکیل جو ہیں، جس طرح گورنمنٹ کے ٹیچر کو تنخواہ دی جا رہی ہے 14 اسکیل کو، 15 کو، 16 کو، اتنی ہی تنخواہ یہ بیسک ہی شروع کریں گے، ظاہر ہے ان کے اوپر والے آگے تو نہیں جائے گی انکریمنٹ، تو بیسک پہ جو ہے وہی شروع کر دیں اس کے حساب سے، تو یہ اسکولوں والے چند دنوں میں، چند مہینوں میں چھوڑ جائیں گے سارے کے سارے، کیونکہ انہیں بچت نظر نہیں آئے گی، وہ کسی تعمیری جذبے کے تحت نہیں لے رہے، وہ تو ایک کاروبار کے طور پہ لے رہے ہیں، وہ تو ایک بزنس سمجھ رہے ہیں کہ چلو اس میں ہمیں اتنے پیسے بچ جائیں گے۔ تو یہ گورنمنٹ کو کم از کم جو ہے وہ جاب کا تحفظ تو کرنا چاہیے لوگوں کا، پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو اس طرح سے تو ذلیل و خوار نہیں کرے۔ ادھر سے آپ آگے نوکریاں نہیں دے رہے، آگے ٹیچنگ کی تو بالکل ہی نہیں دے رہے، 5 سال ہو چلے ہیں، 5 سال سے ٹیچنگ کی کوئی جاب نہیں آئی پنجاب میں، اور لوگ ظاہر ہے پھر پڑھے لکھے لوگ پرائیویٹ سکولوں کی طرف جائیں گے، تو پرائیویٹ میں کم از کم اتنا تحفظ تو ہو کہ انہیں چلو پینشن نہیں ملتی، نہ ملے، ان کو کم از کم جو مہینے کا خرچہ ہے وہ تو پورا مل جائے۔ تو اس پہ فوری طور پہ گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا۔